وزیر اعظم عمران خان ورلڈ اکنامک فورم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ پہلی بار ورلڈ اکنامک فورم کی سرپرستی کسی پاکستانی وزیر اعظم کو سونپی جائے گی۔ ورلڈ اکنامک فورم کا اہم ترین ہنگامی اجلاس کا بدھ کو طلب کیا گیا اور وزیر اعظم ویڈیو لنک کے ذریعے ورلڈ اکنامک فورم کی صدارت کریں گے اور اس سے خطاب بھی کریں گے۔ مزید جان لیتے ہیں ٹکا خان ثانی سے۔ ٹکا خان ثانی، بتائے گا ایک اور اعزاز پاکستان کے حصے میں آیا؟ جی، یقیناً پاکستان کے لیے بھی عالمی منظرنامے کے حوالے سے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کی صدارت کریں گے، یہ ہمارے ذرائع نے کنفرم کیا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کا اہم ترین ہنگامی اجلاس جو ہے یہ کل بدھ کو طلب کر لیا گیا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کی سرپرستی کسی بھی پاکستانی وزیر اعظم کو پہلی مرتبہ سونپی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں ویڈیو لنک کے ذریعے ورلڈ اکنامک فورم کی صدارت اور خطاب کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ زمبابوے کی بھی اگرچہ وزیر اعظم ساتھ ہی ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کی مشترکہ طور پر صدارت کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کسی بھی ایشیائی وزیر اعظم کو، ایشیائی ملکوں کے وزیر اعظم کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ وہ ورلڈ اکنامک فورم کی نہ صرف قیادت کر رہے ہیں بلکہ ایک کلیدی خطاب بھی کر رہے ہیں۔ یہ کرونا وائرس کے حوالے سے یقیناً ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے، جس میں ورلڈ اکنامک فورم میں وزیر اعظم عمران خان کرونا کی وبا کے مشکل وقت میں پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے اس بارے آگاہ کرے گا۔ وزیر اعظم اپنے نقطۂ نظر بتائیں گے اور دنیا بھر کے سربراہان مملکت اور عالمی رہنما جو ہے، سربراہان حکومت اس پہ شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان خطاب میں کرونا کی صورتحال پہ حکومت پاکستان کے ہنگامی اقدامات جو ہیں اس سے بھی آگاہ کریں گے۔ احساس پروگرام کے تحت کمزور طبقے کو جو نقد کیش اور عارضی ملازمتیں ملی ہیں اور ساتھ ہی ٹائیگر فورس جو ہے اس پر وزیر اعظم عمران خان بات کریں گے، خطاب کریں گے۔ اس ساری مشکل کی صورتحال میں پاکستان نے کیسے اس پر کنٹرول حاصل کیا۔ وزیر اعظم عمران خان درخت لگانے کے لیے مزید جو 2 لاکھ نوکریاں دینے کے منصوبے پر بھی بات کریں گے۔ کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے 10 لاکھ رضاکاروں کے منصوبے کو دنیا کے بڑے فورم میں اٹھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نئے چیلنجز ہیں پوری دنیا کی معیشت کو کرونا کے بعد، یقیناً وزیر اعظم عمران خان اپنی تجاویز اس پہ پیش کریں گے اور پوری دنیا کو اپنے تجربات سے آگاہ کریں گے۔ 60,000 نوکریاں پاکستان نے گرین نگہبان منصوبے کے تحت دی ہیں اور مزید 2 لاکھ نوکریاں دینے کا پلان ہے۔ اور ساتھ ہی جو ٹائیگر فورس ہے، کرونا ریلیف ٹائیگر فورس، اس کو بھی گرین پاکستان میں جو بدلنے جا رہے ہیں، تو اس طرح پاکستان نے اس مشکل صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف پاکستان ان کروڑوں لوگوں تک کیش کی رقم دینے میں حکومت پاکستان کامیاب ہوئی جو کرونا کی وبا کی صورتحال کے دوران بے روزگار ہو گئے تھے، دیہڑی نہیں رہی اور شدید متاثر ہوئے مالی لحاظ سے ان تک پہنچے ہیں، اور ساتھ ہی تعمیراتی انڈسٹری کے لیے وزیر اعظم نے پیکیج دیا، اور ساتھ ہی لاک ڈاؤن کی صورتحال میں بھی جس طرح کے اقدامات پاکستان نے اٹھائے، یقیناً یہ پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ اس صورتحال میں پاکستان جو درخت لگانے کے حوالے سے سر فہرست جا رہا ہے، یقیناً ایک ویڈیو بھی بہت بڑی شیئر کی گئی ورلڈ اکنامک فورم میں، جس میں پاکستان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ اپریسیشن ہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو ورلڈ اکنامک فورم کی سرپرستی سونپی جا رہی ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان کل وزیر اعظم ہاؤس سے اس فورم میں شریک ہوں گے اور اپنا کلیدی خطاب بھی کریں گے۔ جی ٹھیک، ٹکا خان ثانی، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ اب آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر میں مال اور پنجاب بھر میں کاروباری مراکز کھل گئے ہیں، لیکن ایس او پیز پر عمل کس طرح کروایا جائے؟ شہری کسی ایس او پیز کو خاطر میں نہیں لا رہے اور حفاظتی تدابیر اپنائے بغیر مارکیٹس کا رخ کر رہے ہیں، اور دکانداروں کی جانب سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں اور نہ شہری خود سے کوئی لحاظ کر رہے ہیں۔ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال
سے بھی ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے, ان سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو لینے کی کوشش کریں گے. ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب بھر میں مال اور پنجاب بھر میں کاروباری مراکز کھل گئے ہیں, لیکن ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا اور شہری کسی ایس او پیز کو خاطر میں نہیں لا رہے اور مارکیٹس جا رہے ہیں بغیر حفاظتی تدابیر اپنائے اور دکانداروں کی جانب سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں, نہ شہری خود سے کوئی لحاظ کر رہے ہیں. تو ہم نے مارکیٹ کی صورتحال بھی آپ کو دکھائی ہے. لاہور بھی جو مارکیٹس ہیں لاہور کی وہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں شہریوں سے, اور بڑی تعداد شہریوں کی مارکیٹوں کا رخ کر رہی ہے. نہ ماسک کا استعمال کیا جا رہا ہے, نہ گلوز کا استعمال کیا جا رہا ہے. ہینڈ سینیٹائزر دکانوں پہ اکثر نظر نہیں آ رہے اور لوگ ماسک کا استعمال نہیں کر رہے. بچے بھی ساتھ آ رہے ہیں اور بزرگ بھی ساتھ آ رہے ہیں, اور بچوں کو بھی منع کیا گیا کہ بچوں کو مارکیٹس نہ لائیں, بزرگوں کو مارکیٹس نہ لائیں, کیونکہ زیادہ خطرہ ان کو ہی ہے اس وائرس سے. تو جتنے بھی ایس او پیز بنائے گئے تھے اس حوالے سے ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, اور ایس او پیز پر عمل کس طرح کروایا جائے اس پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے, اور شہری کسی ایس او پیز کو خاطر میں لائے بغیر مارکیٹس کا رخ کر رہے ہیں. اور لاہور میں شادی ہال مالکان نے لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد شادی ہال بھی کھولنے کا مطالبہ کیا ہے, اور صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال سے میرج ہال ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی اور اپنے مسائل سے آگاہ کیا ہے. وفد نے تمام ایس او پیز پر عمل درآمد کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ مشکلات کے ازالے کے لیے شادی ہالز میں تقریب کی اجازت دی جائے. مزید جان لیتے ہیں قرار ہمایوں سے. قرار ہمایوں بتائے گا کیا بات چیت ہوئی ہے؟ جی بالکل, صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال سے آج شاپنگ مالز کے بعد اب حکومت پنجاب نے جو ہے ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے شادی ہالز جو ہیں ان کو کھولنے کی بھی اجازت دی جائے. تو شادی ہالز کھولنے کے حوالے سے جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر میاں اسلم اقبال نے واضح موقف دیا ہے کہ یہ کرونا وائرس کے صورتحال کے اندر ہم احتیاط کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے, اور شادی جیسے بڑے اجتماعات پر پابندی اٹھانے کا خطرہ وہ جو ہے وہ مول نہیں لیا جا سکتا. محدود افراد اور ایس او پیز کے ساتھ میرج ہالز کو کھولنے کی تجویز کا جائزہ لیا جا سکتا ہے, لیکن اس کی حتمی منظوری جو ہے این سی او کے جو اجلاس ہے وہاں پہ یہ معاملہ رکھا جائے گا. اور اس شادی ہال کے اندر جو ہے خاص طور پہ جب شادی کی تقاریب ہوں گی تو لوگوں کا میل جول زیادہ ہوگا اور افراد میں کرونا ایک دوسرے میں ٹرانسمٹ کرنے کی جو شرح ہے وہ زیادہ بڑھے گی. یہ جو صدر لاہور میرج شادی ہال جو ہے میاں الیاس نے وفد کی صورت میں ملاقات کی تھی اور یہی مطالبہ کیا تھا کہ شادی ہال انڈسٹری جو ہے وہ صرف اور صرف اوقات کار جو حکومت کی جانب سے ایس او پیز جاری کیے جائیں گے, ون ڈش کے حوالے سے جو ایس او پیز جاری کیے جائیں گے, ہم اس پر پوری طرح سے عمل درآمد رہیں گے. لیکن میاں اسلم اقبال نے یہ خاص طور پہ ان کو کہہ دیا کہ یہ معاملہ جو ان سے یہ اگلے مرحلے میں وہ اٹھایا جائے گا, اور کرونا کی پریشان کن صورتحال کے سامنے کی وجہ سے اس معاملے کے اوپر میں بذات خود فیصلہ نہیں لے سکتا. اس لیے این سی او سی کے اجلاس میں جو ہے یہ معاملہ جو ہے میں آگے اٹھاؤں گا, جس کے بعد حتمی طور پہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ شادی ہالز کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے. جی ٹھیک, قرار ہمایوں بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. کرونا وائرس سے بچاؤ اور پھیلاؤ روکنے کے لیے چین سے حفاظتی سامان کی منتقلی جاری ہے, اور بیجنگ سے پاکستان ایئر فورس کا طیارہ طبی اور حفاظتی سامان لے کر پاکستان پہنچ گیا ہے. ذرائع کے مطابق 16 ٹن سامان میں 20 بایو سیفٹی کیبنٹ شامل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جبکہ 50 وینٹیلیٹرز اور 3 لاکھ ٹیسٹنگ کٹس بھی اس کا حصہ ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے بچاؤ اور پھیلاؤ روکنے کے لیے چین سے حفاظتی سامان کی منتقلی جاری ہے, اور بیجنگ سے پاکستان ایئر فورس کا طیارہ طبی اور حفاظتی سامان لے کر پاکستان پہنچ گیا ہے. سپریم کورٹ نے عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے. عید کے موقع پر سپریم کورٹ پرنسپل سیٹ اور صوبائی رجسٹریاں 6 روز بند رہیں گی, جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کیا ہے. اس حوالے سے بھی جان لیتے ہیں سلمان علی ایوان سے. سلمان, بتائے گا کیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے؟ جی بالکل, دیگر سرکاری اداروں کی طرح سپریم کورٹ کی جانب سے بھی عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے, اور جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق عید الفطر کے موقع پر سپریم کورٹ کی جو پرنسپل سیٹ ہے, یعنی جو مین اسلام آباد کی برانچ ہے, اس سمیت جو صوبائی رجسٹریز ہیں وہ 6 روز بند رہیں گی. سپریم کورٹ میں 22 مئی سے 27 مئی تک عید الفطر کی چھٹیاں ہوں گی, اور نوٹیفیکیشن کا اطلاق تمام رجسٹریز کے اوپر ہوگا. جی ٹھیک, سلمان علی ایوان بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا.
مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کہتے ہیں حکومت نے آئینی طور پر پارلیمان کی کارروائی کے دن پورے کرنے کے لیے ایک بار پھر اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس طلب کرنے کے لیے اسمبلی آج صدر مملکت کو ارسال کی جائے گی۔ بابر اعوان کہتے ہیں اجلاس 5 جون شام 4 بجے طلب کیا جائے گا۔ یہ ملکی تاریخ کا طویل ترین میراتھن اجلاس ہوگا۔ دیکھیے، جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے اس میں سمبولیکلی اور کانسٹیٹیوشنلی دونوں طریقے سے بڑا اہم ہے کہ وہ دن اپنے پورے کرے۔ یہ آئینی تقاضا پورا کرنے کے لیے میں نے پرائم منسٹر عمران خان اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر سے بھی میں نے بات کر لی ہے، اور ہم سمری بھیج رہے ہیں۔ اب مشاورت ہماری منسٹری میں بھی میں نے کہہ دیا ہے، اس سمری کے مطابق 5 جون کو اجلاس شروع ہوگا، اور شام 4 بجے ہم کال کر رہے ہیں اس اجلاس کو پہلے کو، اور کووڈ-19 کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم اپوزیشن سے جو ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہے اس میں بات کریں گے۔ جو دوسری بات ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا غالباً سب سے لمبا میراتھن اجلاس ہوگا، جو 5 سے لے کے 13 اگست تک جاری رہے گا۔ اسی دوران بجٹ آئے گا، لیجسلیشن بھی کریں گے، اور ایک جو انٹائر منی لانڈرنگ ایکٹ ہے اس کے اندر جو امینڈمنٹ ہے وہ بھی ایک ہاؤس میں گئی اور دوسرے ہاؤس میں نہیں ہو سکی وقت پہ، اس لیے اس کو رکھنا پڑے گا، اور کچھ 1-2 اور بھی چیزیں ہیں جن کو رکھنا پڑے گا جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن کے اندر بھی۔ تو یہ اجلاس آئینی تقاضا صرف دن پورے کرنے کا نہیں ہے، کام پورا کرنے کا بھی ہے کہ عوام کی امنگوں کے مطابق پارلیمنٹ قانون سازی اور آئین سازی اور فیصلہ سازی کرے۔ اس لیے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی طرح کی کوئی آئینی کوتاہی ہو یا کوئی آئینی خلا نظام میں چھوڑا جائے، اس کا سوال نہیں ہے۔